بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون. صلوات. گزارش ہے کہ جتنے افراد بیٹھے ہیں اگر مناسب آواز سے درود پڑھیں گے تو مجھے تھوڑی سی ڈھارس ہوگی کہ سننے والے لوگ بیٹھے ہیں. اللہم صلی علی محمد. ظاہر ہے کہ ماہ مبارک رمضان روزوں کا مہینہ ہے اور مسلسل روزے رکھ کر ایک کمزوری کی کیفیت آ جاتی ہے، لیکن ذکر مولا کائنات کا ہے، مشکل کشائے کائنات کا ہے، اور مولا کائنات کا ذکر وہ ہے کہ جس ذکر سے ہر ایک کو اپنے ایمان میں ایک حرارت و گرمی محسوس ہوتی ہے. بس میں ذکر کر رہا ہوں، آپ حسن سماعت کے ساتھ میرا ساتھ دیجیے اور ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عزیزان محترم، ہماری گفتگو کا کل آغاز ہوا ذکر علی کے عنوان سے، اور سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہے، اور آج بھی گفتگو کا آغاز اسی انداز سے ہم کریں گے. تبرک کی خاطر ہم ان ترجموں کو آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں اور گفتگو کا آغاز ہوتا ہے. خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً صاحبان ایمان نجات پا گئے. یعنی نجات پا گئے کا لفظ میں نے جو استعمال کیا، یہ جو قرآن لفظ استعمال کرتا ہے اسی طرح سے علماء نے ترجمہ کیا. اب میں اگر آپ سے سوال کروں کہ نجات پا گئے کا مطلب کیا ہوا، یعنی ان کی نجات ہو گئی، حساب کتاب کا مرحلہ کیا ہو گیا یا ہونے والا ہے؟ حساب کتاب کا مرحلہ تو قیامت میں ہوگا، لیکن جب قرآن کہتا ہے کہ نجات پا گئے تو کوئی وجہ ہے؟ ایسا تو نہیں کہ میں اپنے کلام کے اندر کبھی کوئی بات کہوں اور ماضی کو مستقبل بیان کر دوں تو میرے کلام میں خطا ہو سکتی ہے، لیکن خالق کائنات کا کلام ہے. تو جب خالق یہ کہے کہ نجات پا گئے تو خالق یہ کلام کیوں استعمال کر رہا ہے؟ جملہ یہ علماء نے ذکر کیا کہ جب کوئی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جس کا واقع ہونا حتمی ہوتا ہے، یقینی ہوتا ہے، ایسا کہ جس کے اندر کبھی کوئی امکان خطا اور اختلاف ہو نہیں سکتا، قرآن اس کو بیان کرتا ہے کہ یہ واقع ہو گیا. بس صاحب ایمان جس کے دل میں علی کی ولایت اور محبت ہے، اولاد علی کی محبت دل میں بسائے ہوئے، وہ ایسی زندگی گزارتا ہے کہ خدا کے نزدیک وہ کامیاب ہو گیا. اتنا یقینی ہے کہ وہ تو کامیاب ہو گیا.
اور صرف یہ مقام نہیں ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم نے اس تعبیر کو استعمال کیا، ایسا لفظ استعمال کیا، ایسے بہت سارے قرآن مجید کے مقامات ہیں کہ جہاں پر پروردگار اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ کون سے صاحبان ایمان؟ میں نے کل روایت پیش کی تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا قد افلحوا بک، علی تیری وجہ سے کامیاب ہوں گے۔ لیکن وہ صاحبان ایمان جن کے دلوں میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت ہے، ایسے لوگ کیسی زندگی گزارتے ہیں؟ ان کی صفات قرآن ذکر کرتا ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ یہاں نہیں کہا کہ ہم نماز پڑھنے والوں کی بات کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہوں گے، نماز تو پڑھتا ہوگا، نماز کے اندر ایک درجہ ہے، درجہ خاشعین۔ مومن جو علی کا چاہنے والا ہے وہ فقط نماز نہیں پڑھتا، نماز کے اندر درجہ خشوع تک پہنچتا ہے، یعنی ایسی اعلیٰ ترین نماز کی مثال جو خاشعین کی نماز ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون الذین هم عن اللغو معرضون۔ پروردگار کہتا ہے یہ لوگ صاحبان ایمان وہ ہیں جو فضول باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، لغو سے دور رہتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، یہ وہ ہیں کہ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد چند آیتوں کے وقفے سے ایک اور آیت مبارکہ جو اسی پیٹرن پہ بیان کی گئی، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو امانت کی ادائیگی میں اور وعدوں کے پورا کرنے میں بہت رعایت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ خالق کائنات کا کلام، امیر المؤمنین کا چاہنے والا۔ کل ہم نے چند روایتیں آپ کے سامنے پیش کی کہ مولا کا ذکر، مولا کی طرف نظر کرنا کس طریقے سے پروردگار کو پسند ہے۔ ظاہر ہے کہ کل ہمارا فوکس وہی تھا کہ ان روایات کو ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں کہ جب ذکر مولا اتنا زیادہ خدا کو پسند ہو، جہاں مولا کی طرف نگاہ کرنا خدا کو بہت زیادہ پسند ہو، اور میں نے ایک سے زائد مرتبہ روایات پیش کی، مختلف واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور آج بھی اسی سے لنک کرتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں ایک روایت عرض کرتا ہوں۔ پروردگار عالم جس ذات کو دیکھنے پر اتنا اجر دے رہا ہو، جس ذات کے بات کرنے پر، جس کے ذکر کرنے پر پروردگار عبادت کا ثواب دیتا ہو، تو اس ذات کو خدا نے کتنا بڑا مقام دیا ہو۔ ہم ان کا ماتم کرنے جمع ہوئے، ہم ان کی عزا منانے کے لیے جمع ہوئے، ہم ان کی یاد میں آج مجلس عزا منعقد کر کے بیٹھے ہیں۔ کون؟ علی ابن ابی طالب، وہ علی، وہ مشکل کشائے کائنات، وہ رسول کا ساتھی کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جملہ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ تبارک و تعالی۔ روایت کے جملے سنیے گا، تھوڑی سی طویل روایت ہے لیکن غور کیجئے گا تو اندازہ ہو۔ میں ایک مقام تک لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو، ایک چیز آپ کے ذہنوں میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ مولا کائنات کہ جن کا ذکر کرنا، یہاں آپ آج مجلس میں بیٹھے ہیں، اور صرف یہ نہیں، دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی جس وقت میں جہاں ذکر ہو رہا، حتیٰ ذکر علی ابن ابی طالب، ذکر ائمہ معصومین، ذکر قربا، ذکر محمد و آل محمد، جہاں کہیں بھی ہو، یہ نہیں ہے کہ اگر فرش عزا بچھایا ہے اور یہاں بیٹھ کے ذکر کیا تو بات ہے، ثواب ہے، اجر ہے۔ یہ ذکر اگر گھر کے اندر آپ نے اپنی زبان سے ادا کیا وہ بھی ذکر ہے، اگر دو بچوں کے سامنے بات ہوئی وہ بھی ذکر ہے، اگر آپ کو نوحہ پڑھنا نہیں آتا، آپ کو ایک چیز یاد نہیں، آپ نے مجلس عزا کسی موبائل پر، ٹیپ پر کہیں لگائی، آپ نے ذکر مولا سنا، یہ ذکر ہے جس کو سننے کا ثواب حاصل کرنا ہے۔ آپ
منقبت پڑھتے ہیں، آپ مرثیہ پڑھتے ہیں، آپ سلام پڑھتے ہیں، آل محمد کا ذکر کرتے ہیں، ذکر ثواب ہے۔ ہم نے کہیں نہیں کہا، اور کوئی میں نے ایسی روایت پیش نہیں کی کہ جہاں پر مل کر ذکر کرنے کو خاص کہا گیا ہو، ہے بعض روایات، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے ذکر کی۔ اب ذکر جہاں بھی کیا جائے، اگر عقیدت کے ساتھ ذکر ہوگا، اگر ان شرائط کے ساتھ ذکر ہوگا جسے اللہ کے رسول نے بیان کیا، پروردگار اجر دے گا، پروردگار خوش ہوگا، آل رسول خوش ہوں گے۔ بس جملہ کیا ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی جعل لعلی ابن ابی طالب اخی علی ابن ابی طالب، پروردگار عالم نے میرے بھائی علی کو وہ فضائل عطا کیے ہیں لا یحصی عدد غیرہ، ان کے فضائل اتنے ہیں، ان کے مقامات و مرتبے اتنے ہیں کہ جسے خدا کے علاوہ کوئی شمار کر ہی نہیں سکتا۔ یہ میرے اور آپ کا مبالغے والا جملہ نہیں ہے، میں نے شعر نہیں پڑھا، میں نے تاریخ کے کسی بندے کا ذکر نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی علی سے ڈر کے بھاگا تھا وہ علی کے فضائل بیان کر رہا تھا، میں نے یہ نہیں کہا کہ جو علی کے زمانے میں تھا اس نے مولا کے بارے میں یہ جملہ کہا، جسے مولا نے اگر کوئی عطا کی، کوئی انعام دیا، کوئی اسے تحفہ دیا، اس نے نہیں۔ بات ہو رہی ہے اس زبان کی، کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ علی کے فضائل کو اگر کوئی جانتا ہے، معرفت رکھتا ہے، تو یا خدا معرفت رکھتا ہے یا خدا کا حبیب معرفت رکھتا ہے۔ بس جب خدا کا حبیب اپنی سچی زبان سے یہ جملہ کہے کہ علی کے فضائل اتنے ہیں کہ لا یحصی عدد غیرہ، کوئی شمار نہیں کر سکتا سوائے اس کے، فمن ذکر، بات کمپلیٹ نہیں ہوئی، ابھی تو ابتدا ہے، فرمایا جو کوئی ذکر کرے، یہاں سے ہم کل کی بات سے ربط اختیار کر رہے ہیں، فمن ذکر فضیلۃ من فضائل علی بن ابی طالب، جو علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت کا ذکر کرے، جو ایک فضیلت کا ذکر کرے۔ آپ نے اپنے بچے کو کہا خیبر میں میرے مولا نے ایسی جنگ کی تھی، خندق میں میرا مولا اس انداز سے عمرو بن عبدود کو پچھاڑ رہا تھا، یہ میرے مولا کی شان ہے۔ آپ نے ایک جملہ کہا، فضیلت علی کا ذکر ہو گیا۔ جب فضیلت علی کا ایک ذکر ہو گیا، اب آپ اندازہ کیجئے، جب آپ کسی مجلس میں جاتے ہیں، جب آپ کسی منقبت پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جب ذکر آل محمد کا کیا جاتا ہے، کتنے فضائل کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب جتنے فضائل کا ذکر ویسا اجر و ثواب، اور یہ میرا کہا ہوا نہیں، اللہ کے رسول کا۔ فرمایا کیا؟ فمن ذکر فضیلۃ من فضائل علی بن ابی طالب، کیا ہوگا؟ غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ یہ عجیب تعبیر ہے روایت کی، عجیب تعبیر ہے حدیث کی۔ فرمایا اس ذکر پر پروردگار عالم اجر عطا کرتا ہے۔ کتنا اجر؟ درمیان سے ایک لفظ میں نے چھوڑ دیا، وہ لفظ کیا تھا؟ فرمایا یہ فضیلت کا ذکر کرے، لیکن ساتھ میں ایک لفظ اللہ کے رسول نے فرمایا مقرن بہا۔ یہ فضیلت کون سی؟ جو بھی علی بن ابی طالب کی فضیلت کا ذکر ہو، لیکن مقرن بہا ہو۔ مقرن بہا مطلب کیا ہے؟ مقرن بہا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس فضیلت کا اقرار بھی کرتا ہو، مانتا بھی ہو۔ دنیا میں لوگوں کی تعریف کرنے والے بہت ملیں گے، ان فضیلتوں کو دل سے تسلیم کرنے والے کم ملتے ہیں۔ اللہ کے رسول یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کی سنی آگے سنا دی، یہ سنانے کی بات نہیں کر رہی ہے، ذکر کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ ذکر کس کو کرے گا؟ کہا ذکر وہ والا ذکر جو تمہارے قلب سے نکلے، جسے تم مانتے ہو، اس فضیلت کا اقرار کرتے ہوئے اگر ذکر کرو۔ اللہ کے رسول کی گارنٹی اس ذکر کے بارے میں تو ہے، باقی ذکر جس انداز سے انسان کہتا ہے وہ ذکر اور وہ خود وہ اپنی بات کا ذمہ دار ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا؟ فمن ذکر فضیلۃ من فضائل علی بن ابی طالب مقرن بہا، اقرار کرتے ہوئے میں مانتا ہوں کہ میرا مولا یہ فضیلت کا حامل ہے، میں مانتا ہوں کہ میرے مولا کو غدیر کے منبر پر اللہ کے رسول نے اٹھا کر کہا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا،
میرا مولا وہ ہے جسے اللہ کے رسول نے مرتبہ عطا کیا. میرا مولا وہ ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا تھا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تم کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. ہارون کو موسیٰ سے تھی. الا انہ لا نبی بعدی، فرق یہ ہے کہ موسیٰ کے بعد نبوت کا سلسلہ تھا. ہارون حضرت موسیٰ کے وصی ہیں. حضرت موسیٰ کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہا. اللہ کے رسول نے واضح انداز میں فرمایا علی میرا وصی ہے، نبوت یہاں پر ختم ہو جائے گی، میں خاتم النبیین، نبوت ختم ہو گئی، اب نبوت کا سلسلہ آگے نہیں بڑھ رہا. بس کائنات میں جس مسلمان کو کوئی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے علی کے فضائل ایسے بیان کر دیے کہ نبوت کے قریب نہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں خاتم النبیین کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب درجات ہیں جو وصی رسول کے لیے پروردگار قرار دیتا ہے، جو وصی رسول ہونے کے درجات، جو وصی رسول ہونے کے مراتب ہیں. اب وصی رسول کیا فرمایا؟ یہ سارے فضائل جملہ میں ذکر کرا، مقرن بہا، اقرار کرتے ہوئے میں مانتا ہوں کہ میرا مولا ہے، میں مانتا ہوں کہ مولا کی یہ فضیلت ہے. اقرار کرتے ہوئے اگر فضیلت کا ذکر کرے، پروردگار کہتا ہے ہم اس کے پچھلے گناہ بھی بخش دیتے ہیں، آئندہ کے گناہ بھی بخش دیا کرتے ہیں. خدا گناہ بخشے گا. بس اس فضیلت کے ذکر پر جو اس ذات کا نام لے، جو اس ذات کی فضیلت کا ذکر کرے، تو پروردگار اس زبان کو کتنا بابرکت بنا دیتا ہے، اس ذکر کو کتنا فضیلت والا قرار دیتا ہے، اس ذکر کو کتنا بابرکت قرار دیتا ہے کہ نامہ اعمال میں اگر یہ ذکر کرنا شامل ہو جائے تو اگلے پچھلے گناہوں کو محو کرنے کا باعث بن جاتا ہے. بس خدا کے نزدیک یہ مرتبہ ہے نا. اچھا بات مکمل تو نہیں یہاں پر، بات آگے بڑھ گئی. فرمایا گیا ومن کتب فضیلۃ من فضائلہ. میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، جملہ میرا نہیں، بہار الانوار میں اللہ کے رسول سے منسوخ حدیث موجود ہے. میں حدیث پیش کر رہا ہوں، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. ومن کتب، جس نے لکھا، کیا لکھا؟ فضیلۃ من فضائلہ، جس نے علی کی فضیلت کو لکھا. اب لکھا اگر کسی عالم نے کتاب میں لکھا، کسی نے حدیث کو لکھا، کسی نے شعر لکھا، کسی نے کسی اور انداز سے لکھا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو لکھا گیا تھا اگر خدا اور رسول کے نزدیک وہ فضیلت علی ابن ابی طالب تھی، اگر وہ تھی تو کیا اجر پروردگار دے گا؟ فرمایا لم تزل الملائکۃ تستغفر لہ. اس صفحے پر، اس کاغذ پر، اس کتاب پر، اس نوٹ بک پر، اس چمڑے پر، اس چیز پر کہ جہاں فضیلت علی ابن ابی طالب لکھی گئی، جہاں لکھی گئی، پروردگار عالم اس لکھی ہوئی فضیلت کا ثواب کیا دے گا، اجر کیا دے گا؟ کہ جس نے لکھا ہے پروردگار عالم ملائکہ کو مقرر کرے گا. یہ ملائکہ کیا کریں گے؟ یہ فرشتے کیا کریں گے؟ یہ فرشتے، یہ ملائک تستغفر لہ، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. اس نے علی کی فضیلت لکھی ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. کب تک؟ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، ایک گھنٹے تک، ایک دن تک، ایک مہینے تک، ایک سال تک، کتنا؟ اگر نہ بیان ہوتا تو ہم سمجھتے کہ کرتے ہیں، یہ استغفار کریں گے، لیکن کتنا اللہ کے رسول نے نہ بیان کیا ہوتا تو نہ معلوم ہوتا. اللہ کے رسول نے اس تفصیل کو بھی بیان کیا. لم تزل الملائکۃ تستغفر لہ ما دامت الکتاب، ما دام لکتابۃ، جب تک یہ ایک گھنٹے، ایک دن، ایک مہینے کی بات نہیں، جب تک اس تحریر کو باقی رکھا جائے، جب تک یہ تحریر باقی رہے گی، جب تک یہ لکھا ہوا فضیلت علی کا ذکر باقی رہے گا، وہ ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے.
ذکر سمجھ میں آیا؟ ہم ذکر علی کی بات کر رہے ہیں، ذکر سمجھ میں آیا؟ ذکر فضائل علی زبان سے ہو، اقرار کرتے ہوئے ایک ذکر علی اگر تحریر میں آ گیا ملائکہ استغفار کریں، یہ ایک مرحلہ، بات مکمل نہیں ہوئی، حدیث آگے بڑھتی ہے۔ اگر کسی نے من استمع، کسی نے اگر سنا، کیا سنا؟ ذکر من فضائل علی ابن ابی طالب، جس نے علی کے فضائل کو سنا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا آپ ذکر تو کر رہے ہیں، آپ کی زبان سے ذکر ہو رہا ہے، آپ کو ذکر کا ثواب تو مل رہا، ہم تو صرف سننے والے، تو کیا ہمارے لیے اللہ کے رسول نے کچھ کہا یا نہیں کہا؟ اللہ کے رسول فرمانے جس نے علی کے فضائل کو سنا، اس سننے کا اجر کیا؟ کہ یہ ایسا اکسیر ہے، ایسا مرض کی دوا ہے، ایسا شفا دینے والا ہے کہ پروردگار اس کے کانوں سے جتنے گناہ اس نے کیے ہیں، پروردگار علی کے ذکر کو سننے کے بدلے میں کانوں کے گناہ بخش دیا کرتا۔ جملہ میرا نہیں ہے، میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، جملہ میرا نہیں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ جملہ میں آپ تک منتقل کرنے کا باعث ہے۔ پروردگار مجھے کہنے کا اجر دے، آپ کو سننے کا اجر عطا کرے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ بات واضح ہوئی، ذکر کو سننے کا ثواب، بات یہ مکمل یہاں پر روایت یہاں بھی نہیں ہوئی۔ اب فرماتے ہیں اللہ کے رسول، وَمَن نَظَرَ فَضِيلَةٌ مِّن فَضَائِلِهِ، جس نے اپنی نظر سے فضیلت علی ابن ابی طالب کو دیکھا، آنکھ دیکھ رہی ہے، بعض وقت انسان زبان سے نہیں پڑھ رہا ہوتا، کتاب کھلی آنکھوں سے پڑھ رہا ہوتا۔ آپ نے کہیں دیکھا مولا کے فضائل لکھے ہیں، حدیث لکھی، آپ زیارت پہ گئے وہاں حدیث لکھی آپ نے دیکھی، آپ کسی مجلس میں گئے وہاں پر دیکھا حدیث لکھی دیکھی، مولا کے فضائل کو کسی اور مقام پر آپ نے دیکھا، آپ نے کتاب پر دیکھا، آپ نے بینر پر دیکھا، آپ نے پینافلیکس پر دیکھا، آپ نے کسی دروازے پر لکھا دیکھا۔ آپ نے اگر اپنے دروازے پر، گھر کے دروازے پر اگر کوئی حدیث مولا کائنات کے فضائل کی لکھ کر لگا دی، جب دروازے سے داخل ہوں گے آپ کو مولا کے فضائل کی حدیث پر نگاہ جائے گی، جب گھر میں داخل ہوں گے پہلی نگاہ جائے گی گھر کے دروازے پر مولا کی فضیلت لکھی ہے۔ فرمایا جس نے مولا کے فضائل کی حدیث کو دیکھا، پروردگار کیا عطا کرے گا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پروردگار اسے نظر سے کیے ہوئے گناہوں کو بخشش کا باعث قرار دے گا۔ علی کے فضائل کو دیکھ لینا، یہ دیکھنا نظر کو پاک کر دے گا۔ اس نظر سے اگر کوئی گناہ ہوا، خطا ہوئی، کوئی معصیت ہے، پروردگار اسے ہٹا دے گا اس فضیلت علی ابن ابی طالب کی طرف نظر کرنے کے صدقے میں۔ بات واضح ہو رہی ہے۔ بس جس شخصیت سے متعلق میں بات کر رہا ہوں، میں اس حدیث میں کافی وقت لگ گیا، جس شخصیت سے متعلق ہم بات کر رہے ہیں، جس کا ماتم کرنے کے لیے، جس کا تابوت اٹھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، جس کے نام پر ہم نعرہ لگاتے ہیں، جس کے نام پر ہم ماتم کرتے ہیں، جو مولا ہم سے اس ماہ میں رخصت ہو گیا، اس علی کے نام پر اتنی برکتیں، اس علی کے ذکر پر اتنی برکتیں، اس علی کے فضائل کو دیکھنے پر اتنی برکتیں، اس علی کے فضائل کو سننے پر اتنی برکتیں، اسے لکھنے پر اتنی برکتیں جب پروردگار دے رہا ہے تو اس علی کا کمال کیا ہوگا جسے خدا نے ایسا علی بنایا ہے؟ اس علی کا کمال کیا ہوگا؟ بس اس علی ابن ابی طالب کو کوئی سوچے، ہماری سوچوں میں، ہماری فکروں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم علی کو سوچ سکیں، علی کی کما حقہ معرفت حاصل کر سکیں۔ ہم تو جاتے ہیں اللہ کے رسول کے دروازے پر، مولا اے اللہ کے رسول آپ اپنے علی کی معرفت کروا دیجیے، آپ اپنے علی کے فضائل بیان کر دیجیے۔ نہ ہماری فکروں میں وہ طاقت ہے کہ رسول کی معرفت کا حق ادا کر سکے، نہ رسول کے وسیع کی معرفت کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ یہ علی ابن ابی طالب کا جب بات حدیث آگے بڑھی، اب اگلا حدیث کا ٹکڑا بہت ہی مختصر میں آپ کے سامنے مکمل کر دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ بات کو مکمل کیا اللہ کے رسول نے، النظر الی علی عبادہ و ذکرہ عبادہ،
علی کی طرف نظر کرنا عبادت، علی کی طرف دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت. یہ جملہ فرما دیا. اور پھر فرمایا لا يقبل ایمان عبد، پروردگار کسی مومن کے عمل کو، ایمان کو قبول نہیں کرے گا. سوال ہے نا، ہماری بات جہاں سے شروع ہوئی، قیامت کے میدان میں صاحب ایمان نجات پا گیا. ہم نے یہاں سے بات شروع کی تھی. یہ نجات پانے والا کون؟ یہ نجات پانے والا کیسا؟ اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا يقبل ایمان عبد، کسی بندے کا ایمان قبول کیا ہی نہیں جائے گا، کیا ہی نہیں جائے گا. ایمان قبول ہو تو بات آئے گی کہ کیا کر کے لائے ہو، کیا نہیں کر کے لائے. ایمان قبول ہو تو بات آگے ہے کہ بخشش کا امکان ہے کہ بخشش کا امکان نہیں. لا يقبل ایمان عبد الا بولایتہ، مگر یہ کہ وہ ولایت علی ابن ابی طالب ساتھ لایا، علی کی ولایت دل میں بسا کے آیا. اور یہ عالم اسلام متفق ہے اس بات پر. بڑی بڑی کتابوں کے اندر جو اہل سنت کی حدیثوں کی کتابیں، روایتوں کی کتابیں، ان میں حدیثیں موجود ہیں. علی کی ولایت اور محبت وہ ہے جس کا خدا یقیناً سوال کرے گا، یقیناً سوال کرے گا. یہاں اللہ کے رسول نے ایک اور جملہ فرمایا والبراءۃ من اعدائہ. یہاں صرف علی کی ولایت نہیں، علی سے جب محبت کا دعویٰ ہے، علی کی ولایت کا دم بھرتے ہو، علی کو جب مولا مانا ہے، تو علی کے دشمن سے عداوت بھی ضروری ہے. علی کا دشمن، اس سے براءت ضروری ہے. بس یہ جو ایمان کا کمال ملا نا، در آل محمد سے ملا. کون علی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. قسمت الحکمت عشرۃ اجزاء، حکمت، پروردگار عالم نے حکمت کو خلق کیا. کیسا خلق کیا؟ کہ حکمت کے 10 اجزاء پروردگار نے قرار دیے. اللہ کے رسول کا جملہ، حکمت کے 10 اجزاء. 10 اجزاء کو میں آسان الفاظ میں بچوں کے لیے واضح کروں، نوجوانوں کے لیے واضح کروں. 10 اجزاء کا مطلب آپ آج کے زمانے میں کہتے ہیں کہ ایک چیز ہے، اگر اس کے 10 ٹکڑے آپ نے قرار دیے ہیں، 100% کو آپ نے اس طرح سے ڈیوائڈ کیا کہ اتنا 10%، 10%، 10%، 10 حصے بن گئے. پروردگار عالم نے حکمت کو 10 اجزاء پر قرار دیا. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ان میں سے اعطی علی 9 اجزاء، 9 حصے حکمت کے علی ابن ابی طالب کو خدا نے عطا کیے. 9 حصے حکمت کے علی کو عطا کیے. ایک حصہ ہے جو پورے انسانوں کو عطا کیا ہے، یعنی سارے انسانوں کو جو اس گھرانہ اہل بیت کے علاوہ ہیں، ان کے پاس جو حکمت آئی ہے وہ ایک حصہ ہے، علی کے پاس آیا ہے وہ 9 حصے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پروردگار عالم نے جس ذات کو ایسی فضیلت دی ہے، جس ذات کو پروردگار عالم نے ایسا مقام عطا کیا، کون؟ علی. وہ علی ابن ابی طالب. میں آج تاریخ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اگر ممکن ہوا تو آج اس کو مکمل بھی کر دوں گا. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میں نے کل مختصر اشارہ کیا تھا بدر کے میدان کا، احد کے میدان کا. میں نے ابتدا صرف اشارہ کیا تھا کہ یہ وہ معرکے تھے جہاں اسلام کو ضرورت پڑی ہے تو علی کی تلوار نے ساتھ دیا ہے. مسلمان نے جنگ جیتی ہے تو علی کی تلوار کے صدقے میں جیتی ہے. اسلام فتح و نصرت و کامرانی حاصل کر رہا ہے تو علی ابن ابی طالب کی تلوار کے صدقے حاصل کر رہا ہے. مولا کائنات کی تلوار کیسے چلی؟ آپ نے اس کے علاوہ بھی جنگوں کے احوال سنے ہیں. آج ایک جنگ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، شاید آپ نے کم سنا ہو. تاریخ بیان کرتی ہے کہ 7 ہجری، جو بعض روایات میں ذکر ہوا، کہ ایک ایسی جنگ بھی ہوئی کہ جس میں اللہ کے رسول کو ایک خبر دی، پروردگار عالم نے فرشتے کو بھیج کر خبر دی کہ 12,000 افراد ایسے ہیں، 12,000 کہ جو ایک وادی میں جا کر جمع ہو گئے ہیں، جس کو وادی یابس کہا جاتا ہے. کہ وہاں جا کر جمع ہوئے.
اور ان لوگوں نے آپس میں عہد و پیمان کیا ہے، طے کیا ہے کہ ہم رسول خدا اور ان کے بھائی علی ان دونوں کا سر اتارے بغیر جدا نہیں ہوں گے، ہمیں ان دونوں کو ختم کرنا۔ 12,000 افراد ایسی چیز کے لیے جمع ہوئے، لشکر بنایا ہے تاکہ اسلام کی بنیادوں کو ختم کیا جا سکے۔ پروردگار عالم نے اطلاع دی، رسول خدا نے ایک لشکر کو مرتب کیا اور ایک لشکر کے اندر ایک شخص کو سربراہ بنا کر بھیجا گیا کہ جاؤ جا کر اس لشکر کا مقابلہ کرو اور جو رسول اور آل رسول کا دشمن بن کر، دین کا دشمن بن کر دین پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے اس کی سرخوبی کرو۔ اللہ کے رسول نے لشکر مرتب کیا، ایک شخص کو سربراہ بنایا، بھیج دیا۔ 4,000 کا لشکر تھا۔ ہدایات دی، واضح ہدایات کہ تمہیں جنگ کیسے کرنا ہے، میں ان تفصیلات کو ابھی چھوڑ رہا ہوں۔ تمہیں جنگ کیسے کرنا ہے، سب سے پہلا قانون یہ تھا کہ تم جا کر پہلے دین اور اسلام کی دعوت دو گے۔ تم یہ کہو گے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ ہمارا جھگڑا ختم، تم بھی قابل احترام قرار پاؤ، ہمارا جھگڑا ختم، ہم کوئی جنگ نہیں کریں گے تم سے۔ اور اگر وہ دین کا انکار کرے، رسول اور اللہ کے بات ماننے سے انکار کرے، تب جنگ کرنا، اور جنگ کا پورا طریقہ بتلائیں۔ لشکر گیا، مختصر بیان بہت ہی اختصار کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں۔ لشکر گیا اور جانے کے بعد اس لشکر نے جب اس مقام تک پہنچنے کے بعد ان کفار اور مشرکین کے لشکر کو للکارا کہ آؤ ہم تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تاریخ نے ذکر کیا کہ وہاں سے 200 جنگجو جو بہادر تھے وہ باہر نکل کر آئے اور انہوں نے آ کر اس لشکر اسلام کے لوگوں سے بات کی۔ یہاں کا سربراہ آگے بڑھا، بات کی، بات چیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے اسلام کی دعوت دی کہ ہم اللہ کے رسول کی طرف سے آئے، ہم تمہیں دین کی دعوت دیتے ہیں، اگر تم دین قبول کرو ہمارا جھگڑا ختم۔ عزیزان محترم یاد رکھیے، آج پوری کائنات میں، پوری دنیا میں اسلام کا پہلا قانون یہی ہے کہ کسی سے جھگڑا کرنے سے پہلے سب سے پہلا قانون یہ کہ اسے دین کی دعوت دو۔ یہی اسلام ہے، یہی سلامتی کا مذہب ہے۔ پہلے اسے توحید اور رسالت کی دعوت دو، پہلے ایمان کی بات کرو۔ جھگڑا، جنگ، حملہ یہ دوسرے درجے کی بات ہے، یہ اس کے انکار کے بعد کا مرحلہ۔ قانون جنگ اسلام یہی۔ آج دنیا نے اسے کس انداز سے پیش کیا، یہ آل محمد کے ماننے والوں کا سلیقہ ہے جو اس جنگ کے طریقے کو جانتے ہیں کہ جو آل محمد نے سکھلایا ہے۔ جس نے اس طریقے کو چھوڑ دیا، دین اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہے اس طاقت کا آپ اظہار کریں، یہ آپ اپنی طاقت کا اظہار کر رہے ہیں۔ دین کا طریقہ یہ ہے کہ اگر بات دین کی ہوگی تو سب سے پہلے دین اور اللہ کی بات کی جائے گی۔ کہ جب بات ہوئی کہ ہم دین کو تو قبول نہیں کریں گے اور ہم تم سے جنگ کریں گے، ہم تمہیں ماریں گے۔ بات یہ ہوئی کہ یہ لوگ واپس آئے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس بڑے لشکر کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، اگرچہ رسول نے کہا تھا کہ ان سے جنگ کرنا۔ آپس میں اختلاف ہوا، خلاصہ یہ کہ یہ لوگ آپس میں انتشار کا شکار ہوئے، واپس آئے کہ ہم اللہ کے رسول کے پاس جا کر بات کریں گے کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا۔ لشکر واپس آیا، دوسرے کو بھیجا گیا، اسی طریقے سے 4,000 کا لشکر پھر گیا اور 4,000 کا لشکر جا کر اسی طرح ان کفار کے ساتھ مکالمہ کیا، دین کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے اسی طرح کی بات کی، ہم تمہارے دین کو تسلیم کرنے والے نہیں۔ رسول خدا نے فرمایا جنگ کرنا، جنگ کرنے سے انہوں نے خوف کیا کہ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ واپس آ گیا، اللہ کے رسول کے پاس پہنچا، اللہ کے رسول نے کچھ برہمی کا اظہار بھی کیا کہ ہم نے کہا تھا کہ تم جنگ کرو گے۔ آپس میں اختلاف ہوا، واپس تشریف لائے۔ اب خدا کی طرف سے پیغام آیا تاکہ اب علی کو بلایا جائے، مولا کائنات کو بلایا گیا اور اب کہا کہ اب اس لشکر کی سربراہی علی ابن ابی طالب کریں گے اور یہ جب جائے گا تو فتح و کامرانی لے کر لوٹے گا۔
تاریخ نے یہ واقعہ لکھا اور اس انداز سے میں نے بہت اختصار کے ساتھ، بہت طویل واقعہ بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کیا. کبھی جا کر دیکھیے، یہ وہ جنگ ہے جس کو جنگ ذات السلاسل کہا جاتا. کبھی اٹھائیے دیکھیے کہ میرے مولا کے فضائل کہاں کہاں کس کس انداز سے لکھے گئے. علی کا چاہنے والا نہیں پڑھے گا، نہیں معلوم کرے گا، نہیں محظوظ ہوگا، نہیں اس پر نعرہ لگائے گا تو اور کون کرے گا؟ بس علی کے فضائل ہیں. جنگ ذات السلاسل کا مولا کائنات کو بلوایا گیا، سخت جنگ تھی. روایت کا جملہ یہ ہے کہ مولا کائنات کو جب یہ کہا گیا، مولا کائنات نے اظہار بالکل ساتھ دینے کا اظہار کیا. گھر میں تشریف لائے، شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت عرض کی کہ ہماری وہ پٹی لا دیجئے کہ جو ہم سخت اوقات میں پہنا کرتے ہیں. مولا کائنات کا طریقہ تھا کہ جب بہت سخت جنگ کے لیے جاتے تھے تو سر پر ایک پٹی باندھا کرتے تھے. یہ اظہار تھا کہ بہت سخت معرکے کی طرف جا رہے ہیں، بہت سخت جنگ کی طرف جا رہے ہیں. ایک مرتبہ شہزادی نے وہ پٹی لا کر دی. مولا کائنات روانہ ہونا چاہتے ہیں. عجیب انداز تھا کہ جب اپنے بھائی کو رخصت کرنے کے لیے، اس 4000 کے لشکر کو رخصت کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے کئی علاقوں کا سفر کیا، بہت آگے تک اس لشکر کو اپنے بھائی کو چھوڑنے کے لیے آئے. لشکر چلا اور تاریخ کہتی ہے کہ مولا کائنات نے جو عمومی راستہ تھا جہاں سے مسلمانوں کا لشکر پہلے جا چکا تھا، اس راستے کو چھوڑ دیا. اس راستے پر نہیں گئے، ایسے راستے سے گئے جو نامانوس راستہ تھا، جو غیر معروف راستہ تھا. آپ کو معلوم ہے بہت سی مقامات پر ایسا ہوتا ہے. ایک ہے جو سامنے معروف، جہاں سے لوگ جایا کرتے ہیں. بعض اوقات انسان سفر کرتا ہے ایسے راستے سے جہاں لوگ نہیں جایا کرتے. مولا نامعلوم راستے سے گئے. اس راستے پر جب جا رہے تھے تو مولا کائنات کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے لشکر والوں کو حکم دیا کہ تیز ترین گھوڑوں کو دوڑایا جائے. اور جب تیز گھوڑوں کو دوڑایا جا رہا تھا اور اس انداز سے گھوڑے ہانپ ہانپ کر اس انداز کی کیفیت میں آ گئے تھے کہ اللہ کے رسول کے ولی جب گھوڑوں کو دوڑوا رہے تھے، ایک مرتبہ مولا کے چاہنے والوں نے اور لشکر والوں نے کہنا شروع کیا، مولا ہمارے گھوڑے اس قدر تیز دوڑ رہے ہیں، اس قدر تیز ہانپتے ہوئے دوڑ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کچھ ہو جائے. کہا نہیں، میرے حبیب رسول خدا نے مجھے یہ کامرانی اور کامیابی کی نوید سنائی ہے کہ علی جائے گا تو فتح و کامرانی لے کر آئے گا. تم فکر مت کرو، تم علی کے ساتھ جا رہے ہو. مولا کائنات نے اپنی اسٹریٹجیکل پوزیشن جو تھی اسے انداز سے لے کر چلے. تاریخ نے لکھا کہ یہ لشکر وہاں پہنچا اور یہ لشکر وہاں پہنچنا تھا. اور اس لشکر کے پہنچنے کے بعد جیسے مولا کائنات پہنچے، اپنے اس لشکر کو مرتب کیا، ان جنگجوؤں کو دعوت دی کہ آؤ ہم سے بات کرو. وہ آئے، گفتگو ہوئی. اور یہاں وہ موقع تھا جہاں ان لوگوں نے جب یہ سوال کیا کہ کون ہو، کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں. یہ نہیں کہا، اپنی شناخت نہیں چھپائی. یہ فخر ہے کہ علی ابو طالب کا بیٹا ہے. یہ فخر ہے کہ علی اپنا تعارف کرواتا ہے. جب تعارف کروایا کہ ہم تو آپ ہی کو ڈھونڈ رہے تھے، یہ ہماری ساری جنگ تھی ہی اسی لیے کہ ہم آپ اور آپ کے بھائی رسول خدا کو قتل کرنا چاہتے تھے. ہم تو آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے، ہم تو آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے. کہ یہ دھمکیاں اور اپنے دیگر پورے 12,000 کے لشکر کا دباؤ کسی اور کو دکھانا، علی وہ نہیں جو تمہاری ان دھمکیوں سے ڈرے گا. علی وہ نہیں جو تمہارے ان 12,000 کے لشکر سے ڈرے گا. کہ ہم تو آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، کہ ہم جنگ کریں گے. یہ وہ موقع تھا کہ جہاں مولا کائنات نے اپنے پورے لشکر کو حکم دیا، رات میں گھوڑے تیار رکھو گے، رات میں گھوڑے تیار رکھو گے. اور جب رات میں گھوڑے تیار رکھے گئے، صبح الصبح مولا کائنات نے حکم دیا، نماز پڑھی. ابھی دھند باقی تھی. مولا کائنات نے اپنے لشکر والوں کو لیا اور اتنی تیزی کے ساتھ حملہ کیا کہ ان کے بڑے بڑے سپاہیوں کو پہلے اس طریقے سے فنار کر دیا تھا کہ ابھی مولا کے بقیہ سپاہی پہنچنے نہ پائے تھے کہ جنگ مولا جیت چکے تھے. یہ تاریخ کا احوال ہے کہ
120 آدمیوں کو مارا مولا نے، جنگ جیت لی، 12,000 کو اس طریقے سے پسپا کر دیا۔ یہ وہ جنگ تھی کہ جس میں مولا نے ان قیدیوں کو کہ جنہیں جنگی قیدی بنایا گیا تھا زنجیروں میں اور رسیوں میں باندھ کر پیش کیا تھا، جیسا اللہ کے رسول نے حکم دیا۔ اسی لیے اس جنگ کو جنگ ذات السلاسل کہا جاتا ہے، جس میں قیدیوں کو اس انداز سے زنجیروں میں باندھ کر لایا گیا۔ تاریخ کا واقعہ آپ نے سن لیا۔ اب جو مفسرین نے ترجمے کیے ہیں، جو اقوال لکھے ہیں، جو احوال بیان کیے ہیں، آپ نے جنگ کا احوال بہت ہی اختصار کے ساتھ سنا کہ یہ جنگ تھی جس میں مولا کائنات نے اس طریقے سے تیزی کے ساتھ گھوڑوں کو دوڑایا اور اس طریقے سے جنگ کو کیا، صبح کے وقت میں حملہ کیا اور اس انداز سے حملہ کیا کہ انتظار اس بات کا نہیں کیا کہ میرے ساتھی مکمل آ جائیں، اس طریقے سے حملہ کیا کہ وسط لشکر میں جا کر دشمن کو پسپا کر دیا۔ یہ جنگ کا احوال آپ نے سن لیا۔ اب ذرا توجہ کیجئے، میں چند آیات اس کا ترجمہ اور بات آج کی حد تک مکمل ہو۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ میں بات بھی مکمل نہیں کروں گا۔ پروردگار قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے 100ویں نمبر کا سورہ، 100 نمبر، 99 کے بعد آتا ہے 100، سورہ والعادیات۔ پروردگار بیان کرتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ پروردگار کہتا ہے ان بھاگتے ہوئے تیز سانس لینے والے گھوڑوں کی قسم، جو جب چلتے ہیں تو پیروں سے جب پتھروں پر مارتے ہیں تو چنگاریاں اڑاتے ہوئے جاتے ہیں، اور ان گھوڑوں کی قسم کہ جو صبح کے وقت میں جا کر دشمن پر حملہ کرتے ہیں، اس طریقے سے چنگاریاں اڑاتے ہیں اور دشمن کے وسط میں جا کر دشمن کو پسپا کر کے آتے ہیں۔ یہ کون سے جنگ کا احوال ہے؟ یہ کس کا قصیدہ ہے؟ تاریخ میں جا کر آپ خود ملاحظہ کیجئے، قرآن مجید کھول کر خود ترجمہ دیکھیے کہ یہ پروردگار سورہ والعادیات میں کس کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، کہ کون سے گھوڑے تھے کہ جو اس طریقے سے دوڑ کر دشمن پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ، آخری جملہ پیش کر رہا ہوں، بات مکمل کر رہا ہوں۔ کل انشاءاللہ موقع ہوا اور خدا نے توفیق دی تو بات یہاں سے پڑھاؤں گا، کبھی غور کیا کریں۔ میں نے کل ذکر کیا تھا، مولا کائنات فرماتے ہیں تدبروا فی القرآن، قرآن پہ ذرا غور تو کرو۔ علی کا چاہنے والا جب قرآن پہ غور کرنا شروع کرے گا تو پتہ چلے گا دنیا کے قصیدے اور ہوتے ہیں، آیتوں کے قصیدے اور ہوا کرتے ہیں۔ چھٹے امام کا جملہ ہے کہ جو شخص اس سورے کو اپنے روزانہ کا پڑھنے کا، تلاوت کا معمول بنائے گا، پروردگار قیامت کے میدان میں اسے علی کے ساتھیوں میں محشور کرے گا۔ چاہتے ہیں علی کے ساتھیوں میں محشور ہونا، اس سورے کی عادت بنائیں گے۔ اس سورے کو بہت مختصر 11 آیتوں پر مشتمل سورہ ہے۔ موقع ہوا کل انشاءاللہ گفتگو یہاں سے پڑھے گیا۔ ہم بات کر رہے ہیں اس ذات کی، ہم بات کر رہے ہیں اس صاحب والا صفات کی کہ جس ذات نے جب دنیا میں قدم رکھا ہے، جب اپنی ماں کے گود میں تشریف لائے ہیں، تو آنے کے بعد پہلے خالق کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ اور کل میں نے یہیں تک روایت پیش کی تھی کہ جب مولا کائنات نے مسجد کوفہ میں سجدہ کیا تھا تو اسی سجدے کے عالم میں اس شقی نے مولا کے سر پر وار کیا تھا۔ سجدے سے زندگی کا آغاز ہے، سجدے پر زندگی کا اختتام ہے۔ خدا کے گھر سے زندگی کا آغاز ہے، خدا کے گھر میں زندگی کا اختتام ہے۔ یہ وہ علی بن ابی طالب، دو سجدوں کے درمیان کیا کیفیت ہے؟ بعض روایات ہیں، موقع نہیں کہ میں اس کو اس وقت بیان کروں۔ دو سجدوں کے درمیان کی کیفیت کیا ہے؟ جب انسان نماز میں دو سجدے کرتا ہے، خاک سے سر اٹھاتا ہے اور پھر خاک پر سجدہ رکھتا ہے، تو اس درمیان میں جو وقفہ ہے وہ استغفر اللہ کا وقفہ ہے، استغفار کا وقفہ۔ بس علی کی زندگی یہ استغفار کے وقفے میں گزر گئی۔ وہ علی کہ جب اپنے گھر سے برآمد ہو رہے تھے، ایک مرتبہ زنجیر در پٹکے میں اٹک گئی۔ مولا کائنات نے ایک مرتبہ جب یہ عالم دیکھا، کہا کہ علی اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کر لے۔
علی اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کر لے اور پھر جملہ فرمایا اللہم بارک لی فی الموت، پروردگار میری موت کو بابرکت قرار دینا۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مشکل کشائے کائنات کہہ رہا ہے۔ گھر سے برآمد ہوئے ہیں، مرغابیوں نے چیخنا شروع کیا، ایک جملہ فرمایا سوائح تتبعها النوائح، ابھی تو یہ مرغابیاں چیخ رہی ہیں، کچھ دیر کے بعد نبی کی بیٹیوں کے رونے کی صدائیں بلند ہونی ہیں۔ علی کے گھر کے عالم ہیں، علی کے گھر کا سوگ ہے۔ آج 19ویں کا دن بھی گزر گیا، ذرا تصور تو کریں، جس 19ویں کی صبح 40 ہجری میں علی کے سر پر ضربت لگی تھی، اس رات میں علی کی بیٹیوں کا عالم کیا ہوا ہوگا؟ علی کی بیٹیاں دیکھتی ہوں گی ہمارے بابا کا سر زخمی ہے، علی کی بیٹیاں اپنے بابا کے سر کے زخم کو دیکھ دیکھ کر گریہ کرتی ہوں گی۔ علی، ارے وہ علی کہ جب مولا نے سر پر ضربت کھائی، ایک مرتبہ خدا کے سامنے فزت ورب الکعبہ کہا، کعبے کے رب کی قسم آج علی کامیاب ہوا۔ ایک مرتبہ بیٹے حسن کو کہا حسن نماز کو مکمل کرواؤ، نماز کا مکمل ہونا ہے، ابھی نماز مکمل ہونی ہے۔ نماز مکمل ہوئی، ایک مرتبہ حسن مجتبی مولا کا بیٹا ہے، خود آقا حسن ہے، ایک مرتبہ بابا کے عالم کو دیکھا، آنکھوں سے گریہ کرنا شروع کیا، دیکھا بابا کا عالم دیکھ کر برداشت نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ بابا کہنے لگے، علی نے کہا بیٹا دیکھو یہ رسول خدا کھڑے ہیں، یہ تمہاری نانی خدیجہ کھڑی ہے، یہ تمہاری ماں فاطمہ زہرا ہے، اے حسن اس طرح سے نہیں رویا کرتے، تمہارے رونے سے انہیں رونا آتا ہے۔ تاریخ میں علامہ دربندی نے جو مقتل لکھا اس میں ایک جملہ لکھا کہ تاریخ میں اس طرح کی نصیحت 2 مقام پر نظر آتی ہے، ایک یہ مقام ہے جو علی ابن ابی طالب کا سر زخمی ہوا بیٹے حسن کو کہا، اور دوسرا مقام کربلا کا تھا جب علی اکبر کا لاشا پڑا تھا، ایک مرتبہ بوڑھے باپ کے سامنے گڑیل جوان کا لاشا پڑا ہے، علی اکبر گریہ کر رہے تھے، کہا بیٹا گریہ نہ کرو، دیکھو ابراہیم خلیل کھڑے ہیں، دیکھو انبیاء کھڑے ہیں، تمہارے رونے سے ہر دن انبیاء کو رونا آتا ہے، صبر کرو بیٹا، بیٹا صبر کرو۔ یہ حسن بن علی ہے۔ ایک مرتبہ وہ وقت آیا، تاریخ کہتی ہے یہ مرحلہ وہ تھا جب مولا نے اپنے زخمی سر پر اس مسجد کوفہ کی خاک کو اٹھایا، خاک کو اٹھا کر اپنے زخمی سر پر ڈالنا شروع کیا اور زبان پر ان آیات کی تلاوت کی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس مٹی سے ہم نے پیدا کیا، اس مٹی میں پھر پلٹائیں گے، اس مٹی سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ایک مرتبہ میرا مولا زخمی سر پر مٹی ڈال رہا ہے، اب مولا کے اصحاب ہیں گریہ کر رہے ہیں، گھر والے ہیں بیٹے ہیں گریہ کر رہے ہیں، عجیب عالم ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے اس دشمن کو گرفتار کیا، مولا کے لے جانے کا وقت ہوا، بیٹوں نے گزارش کی بابا ایک گلین لائی گئی، ایک موٹا کمبل لایا گیا، بابا آپ میں ہمت نہیں ہے، آپ اس گلین میں تشریف فرما ہوئی ہے، ہم آپ کو آرام سے اٹھا کر اس گھر کی طرف لے جائیں گے۔ مولا تو گلین پر لٹایا گیا، یہ گلین پر جانے والے افراد تاریخ میں دیکھے ہیں آپ نے، تاریخ کے 2 جنازے ہیں جو اس طرح کی گلین میں اٹھائے گئے۔ کون سا جنازہ؟ ایک کربلا کا جنازہ تھا، جب میرا آقا حسین حسن مجتبی کی نشانی کے آواز پر پہنچا تھا اور جب حملہ کیا، ایک مرتبہ باز کی طرح حملہ کیا، اپنے بھتیجے کو بچانا چاہا، ادھر کے گھوڑے دوڑے ادھر کے گھوڑے دوڑے، بھتیجا پامال ہوا، بھتیجے کی لاش پر پہنچے، مدد نہ کر سکے، ایک مرتبہ آبا بچھائی، ٹکڑے جمع کیے، گلین میں لے کر لاشا چلے۔ یہ ایک جنازہ تھا۔ دوسرا جنازہ تاریخ نے لکھا، میرا 7واں آقا بغداد کے پل پر گلین میں لپیٹ کر 7ویں آقا کا جنازہ بغداد کے پل پر رکھ دیا گیا۔ ایک مرتبہ کہنے والا ندا دیتا تھا، آدھا امام الرافع
علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ گلین کے جنازے دیکھ لیے نا، اب یہ گلین میں مولا کو لے کر جایا گیا۔ تاریخ نے لکھا مولا جب لے جائے جا رہے تھے، ایک مرتبہ دیکھا سورج نکل رہا ہے، زبان سے آیات کی تلاوت کی، واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم۔ کہنے لگے اپنی زندگی کو رات کہا، اپنی شہادت کو صبح کہا، اور ایک مرتبہ مولا ایک مرتبہ کہنے لگے اے دوہے سورج گواہ رہیو، اے دن کی روشنی گواہ رہیو، ہم نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تو نے کبھی ایسا موقع دیکھا ہو۔ علی متوجہ نہ رہا، ہمیشہ علی نے تیرا انتظار کیا ہے، کبھی تو نے علی کا انتظار نہیں کیا۔ ایک مرتبہ یہ جملہ کہا اے پروردگار گواہ رہیو، گواہ رہیو، علی نے تیری عبادت میں کبھی کوتاہی نہیں کی، قیامت میں پروردگار تو گواہ رہنا۔ ایک مرتبہ مولا کائنات کا جانا ہے، اپنے گھر کی طرف روانہ ہونا ہے، بیٹے بڑے جوش و خروش کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ، یقیناً حسن اور حسین ہوں گے، یقیناً عباس علمدار ہوں گے، یقیناً دیگر بیٹے ہوں گے، اپنے باپ کو بڑے آرام سے لے جا رہے ہوں گے۔ بس یہ وقت تھا جہاں مولا نے دیکھا ایک مرتبہ گھر قریب آنے لگا، جیسے ہی گھر قریب آیا بیٹے کو کہا بیٹا رک جاؤ، تم سن رہے ہو تمہارے کانوں میں آواز آ رہی ہے، نبی کی بیٹیاں گریہ کر رہی ہے، علی کو پسند نہیں، نبی کی بیٹی کی رونے کی صدائیں نامحرموں کے کان میں پڑے، ہمارے دوستوں سے کہو، ہمارے ساتھیوں سے کہو چلے جائیں، ہمارے ساتھی چلے جائیں، ہم پسند نہیں کرتے ہیں ہماری بیٹیوں کی صدائیں ان کے کان میں پڑے۔ میں کہوں آقا یہی کوفہ ہوگا جہاں آپ کی آل کو لایا جائے گا، سر سے چادر چھین کر بے کجاوا اونٹوں پر بٹھا کر، یہی کوفہ والے تماشا بنا رہے ہوں گے۔ مولا آپ کی بیٹیوں کا عالم کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا مولا گھر کے قریب پہنچے، مولا کا گھر میں قریب پہنچنا تھا، بیٹیوں نے دیکھا، بیٹی کی نگاہ پڑی، بابا کا سر شگافتہ تھا، ایک مرتبہ شگافتہ سر دیکھا، بیٹیوں کی چیخیں بلند ہوئی، ہائے واہ علیہ واہ بتا۔ ایک مرتبہ بیٹی کو دلاسا دیا، بیٹی میں اچھا ہوں، بیٹی تمہارا باپ سلامت ہے، بیٹی فکر نہ کرو۔ میں کہوں آقا یہ تو کوفہ ہے، آپ نے دلاسا دیا، آپ نے تسلی دی، ذرا کربلا میں آئیے، خیموں میں آگ لگی تھی، یہی آپ کی بیٹی تھی، سامنے بھائی کا جنازہ رکھا تھا، اسی بیٹی کی صدائیں تھی، واہ محمدہ صلی علیک ملیک السماء، اے نانا رسول خدا، آپ پر ملائکہ نے نماز پڑھی، ہذا حسین بالعرا، آ کر دیکھیے یہ آپ کا بیٹا ہے، زمین کربلا پر بے گور و کفن پڑا ہے، مرمل بالدماء، خون میں غلطہ ہے، اس کے سر سے امامہ اتر گیا، ارے اس کی گردن کو کاٹ دیا گیا، آپ کی نواسیوں کو قیدی بنا۔ الا ولعنت اللہ علی القوم وسيعلم الذين ظلموا ايام النبي مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد، علی ابن ابی طالب کے اس ذکر کا واسطہ پروردگار ہم سب کے ہمارے مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، پروردگار اعلی علیہ میں تمام مرحومین کو جگہ عطا فرما، مالک ہم سب کے دلوں کی حاجات کو پورا فرما، پروردگارہ ہم سب کو کامل الایمان فرما، پروردگارہ ایمان پر موت اور ایمان پر محشور ہونا نصیب فرما، پروردگارہ سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آبان و انسان قرار فرما، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔